اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آڈینس آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری بھی اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ گمشدہ قافلے کی ایپیسوڈ 38 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کے اپنے چینل پر اردو ناولز اینڈ پوئٹری۔ مجھے آج راولپنڈی کی طرف روانہ ہونا تھا، لیکن آپ کی تیمہ دیری کے لیے مجھے 3 دن کی مہلت مل گئی۔ اب انشاءاللہ میں ترسوں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ میں ہر دوسری یا تیسرے دن چچی جان کو ٹیلی فون کر کے آپ کے متعلق پوچھ لیا کروں گا۔ نسرین چچی جان، کیا بات ہے؟ نسرین چند ثانیے سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب، اس نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب جو آپ پر گزری ہے وہ میں سن چکی ہوں، کاش میں آپ سے کہنے کے لیے موزوں الفاظ ہو سکتی۔ کمال الدین نے جواب دیا، اس معاملے میں ہم بے بس ہیں۔ یوسف صاحب کہا کرتے ہیں، ہمیں دنیا کے لاموں مصائب میں صبر اور شکر سے زندہ رہنے کا حوصلہ مل سکتا ہے۔ نسرین بولی، بھائی جان، یوسف کی دنیا جتنی وسیع ہے، اسی قدردان کے غم زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں بستر سے اٹھتے ہی ان کی قبروں پر جاؤں گی۔ کمال الدین نے کہا، اب بہت کمزور ہو گئی ہیں، اس لیے آپ چند دن آرام کرنا چاہیے آپ کو۔ پھر وہ بلقیس سے مخاطب ہوا، چچی جان، حیدرآباد سے میرے لیے کئی رشتہ داروں کے خط ملے ہیں۔ وہ اظہار ہمدردی کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا ہے اور جواب میں لکھ دیا ہے کہ ان دنوں سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں حالات ذرا بہتر ہوتے ہی ہوائی جہاز پر حیدرآباد پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ بلقیس نے کہا، بیٹا، اگر کوئی یہاں آ گیا تو اسے یہاں کیا پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم ہمیشہ کسی مہمان کے منتظر رہتے ہیں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ چچی جان، لیکن فی الحال نہیں مطمئن۔ انہیں مطمئن کرنے کے لیے میں باقاعدگی سے خط لکھتا رہوں گا۔ وہ دراصل میرے ساتھ ہمدردی کے بہانے یہاں آ کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں انہیں یہ لکھنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کہیں جانا پڑے یا میرے خط میں تاخیر ہو جائے تو آپ چچا جان عبدالعزیز کو خط لکھ کر میری خیریت پوچھ سکتے ہیں۔ چچی جان، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے ایسے خطوط کا جواب لکھنے کی تکلیف آپ کو اٹھانا پڑے گی۔ بیٹا، تم اطمینان رکھو کہ میرے جواب سے ان کا اطمینان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کمال نے تھوڑے توقف کے بعد نسرین کی طرف متوجہ ہو کر کہا، شہزادی صاحبہ، میں آپ کو اپنے زندہ ہونے کی اطلاع دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے خطوط کا انتظار کیا کروں گی۔ یوسف کمرے میں داخل ہوا، دو چہرے سے بہت تھکا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ بلقیس نے پوچھا، بیٹا، صبح تک تمہارے متعلق کوئی اطلاع نہیں آئی تھی اور میں سمجھ رہی تھی کہ تم ساری رات جاگ دوڑ کے بعد سو گئے ہوگے۔ جمیل تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ چچی جان، وہ بستر پر پڑے تھے، مجھے بھی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، لیکن نسرین کو دیکھے بغیر مجھے نیند نہیں آ سکتی تھی۔ کمال الدین نے کہا، بھائی جان، آپ کی شہزادی بہن سو گئی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ چچی جان، ہمیں اجازت ہے۔ میں گھر پہنچتے ہی نسرین کی دیکھ بھال کے لیے دوسرے ذمہ داروں کو بھیج دوں گا تاکہ آپ کو آرام کا موقع مل جائے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ چند دنوں تک اسی بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ مجھے مستقل طور پر مظفر آباد ہی رہنا پڑے گا یا راولپنڈی تبدیل کر دیا جائے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ مجھے جمیل صاحب کی طرح ایبٹ آباد بھیج دیا جائے گا۔ بلقیس بولی، بیٹا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ میرا مطلب ہے کہ تم کس جگہ جانا پسند کرتے ہو؟ چچی جان، مجھے جمیل صاحب کے ساتھ ایبٹ آباد میں رہ کر زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جمیل صاحب کے اصرار پر بھائی یوسف نے اپنی نئی کتاب ایبٹ آباد میں مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر مجھے وہاں نہ بھیجا گیا تو میرے لیے ہر جگہ ایک جیسی ہے۔ میں راولپنڈی یا مظفر آباد رہ کر یہ اطمینان محسوس کروں گا کہ یوسف اور جمیل مجھ سے قریب ہیں اور جب چاہوں ان سے مل سکتا ہوں۔ اب دعا کریں کہ آپ کی شہزادی بیٹی جلد ٹھیک ہو جائے، ورنہ ان کے متعلق پورے اطمینان کے بغیر مجھے مزید چھٹی لینی پڑے گی۔ بیٹا، میں ہر وقت اس لیے دعا کیا کرتی ہوں اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے سب اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے تمہاری دعائیں زیادہ قبول ہو رہی ہیں۔ چچی جان، یہ دعائیں تو ہیں جن سے میرے دل میں زندہ رہنے کا عزم پیدا ہوتا ہے۔ 15 دن بعد نسرین چچی بلقیس کے گھر منتقل ہو گئی تھی۔ شام کے وقت چائے پیتے ہوئے فہمیدہ بولی، ایبٹ آباد شمال کی طرف ہے۔ یوسف نے جواب دیا، وہاں قریب شمال ہی کی طرف ہے۔ فہمیدہ بلقیس کی طرف متوجہ ہوئی، چچا جان، میں نے بار بار ایک خواب دیکھا ہے۔ فہمیدہ بلقیس کی طرف متوجہ ہوئی، چچی جان، میں نے بار بار ایک خواب دیکھا اور اس وقت سے دیکھ رہی ہوں جبکہ میں نے یوسف صاحب کا گاؤں بھی نہیں دیکھا تھا، اور خواب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں شمال کے پہاڑوں کی طرف جا رہی ہوں۔ وہاں مجھے خوبصورت 2 منزلہ مکان دکھائی دیتا ہے جس میں پھلدار پودے لگے ہوئے ہیں اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ میں اس باغ سے پھل توڑ کر لوگوں میں تقسیم کرتی ہوں، بہت خوشبودار اور میٹھے پھل ہوتے ہیں۔ صفیہ نے کہا، بیٹا،
بھئی میری بیٹی کا کوئی خواب جو ہے وہ غلط نہیں ہوتا. مجھے یقین ہے کہ ایبٹ آباد راولپنڈی میں میری بیٹی کا گھر ضرور بنے گا اور ہم ہر سال وہاں جایا کریں گے. یوسف نے کہا میں موسم گرما کے آغاز سے پہلے ہر صورت یہ کام ختم کر لوں گا اور اس کے بعد فہمیدہ نسرین کے ساتھ کاکان کی سیر کروں گا. مجھے سیر کے دوران کام کے لیے جو وقت ملے گا وہ میں قوم کے نام ایک اہم پیغام کی تکمیل پر صرف کر دوں گا. جمیل صاحب، دراصل اس ملک میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک ہندوؤں کے عزائم کے متعلق خوش فہمی میں مبتلا ہیں. میں اس سے بہت ڈرتا ہوں کہ اپنی مستقل غفلتوں کے باعث کہیں ایسے حالات کا سامنا نہ کریں جو صدیوں کے اقتدار کے بعد اندلس کے مسلمانوں کو پیش آئے تھے. اور میرے بھائی، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے کتنا بڑا کام اپنے ذمہ لے لیا ہے اور میرے پاس اتنا تھوڑا وقت ہے. اگر زندگی کے آخری لمحات میں مجھے یہ اطمینان ہو کہ جو کام میں نے اپنے ذمہ لیا تھا اسے میں اپنی ہمت، عقل اور دانش کے ساتھ اس سے بہتر نہیں کر سکتا تھا، تو تم موت کے وقت بھی میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھو گے. نسرین تیزی سے روح بصحت ہو رہی تھی اور اس نے میری بہن اور سہیلی کے ساتھ گھومنا پھرنا بھی شروع کر دیا تھا. یوسف صبح نماز پڑھتے ہی لمبی سیر کے لیے نکل جایا کرتا تھا. ایک دن وہ سیر سے واپس آیا تو اسے گھر پر مکان سے باہر 2 موٹر اور اندر مہمانوں کی چہل پہل دکھائی تھی. ڈیوڑی میں داخل ہوا تو وہاں عبدالعزیز کے پاس 2 فوجی افسر بیٹھے ہوئے تھے. وہ ایک لمحہ کے لیے ٹھٹکر پھر السلام علیکم کہہ کر باری باری ان سے بغلگیر ہوا. عقب کے دروازے سے نسرین نمودار ہوئی. اس نے کہا، بھائی جان آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ یوسف مسکرایا. اس نے کہا، دیکھو نسرین، جو مہمان کو پہچان لے اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ اس کے دوسروں سے تعارف کروائے. ویسے اپنے محسنوں کو کیا کبھی کوئی بھول سکتا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں وہ میجر آفتاب اور کیپٹن نعیم سے دوبارہ بغلگیر ہو گیا. بھائی جان، نسرین بولی، یہ ہماری گاڑی بھی لے آئے ہیں جو ہم راوی ان کے پاس چھوڑ آئے تھے اور آپ نے دروازے کے باہر دیکھی ہوگی. نسرین، ان کو دیکھتے ہی میں نے تھوڑا تھوڑا پہچان لیا تھا، لیکن باہر جو گاڑیاں کھڑی تھی ان کی طرف میں نے غور سے نہیں دیکھا. نسرین بولی، بھائی جان میں سوچ رہی ہوں جب آپ سیر سے واپس آئیں گے تو تھوڑی دیر بعد آپ ان مزید مہمانوں کے کہہ سنائی دیتے رہیں گے، لیکن جب کمرے میں سے کوئی آواز نہ آئی تو میں سمجھی آپ نے انہیں بالکل نہیں پہنچانا. بھائی آرام سے بیٹھو، تھوڑی دیر تک تمہیں یہ شکایت نہیں رہے گی. اور میرے محسن کہہ کے لگانا بھول گئے ہیں. میجر صاحب، آپ کو یہ مکان تلاش کرنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ میجر آفتاب نے کہا کہ تن نہیں، جب ہم آپ کی تلاش میں نکلے تو یہ تو خوش قسمتی سے پہلا آدمی جس سے ہم نے آپ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا وہ اسلامیہ کالج میں آپ کا کلاس فیلو رہ چکا تھا اور وہ سیدھا ہی ہمیں یہاں لے آیا تھا. یوسف نے کہا، آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور جتنے دن آپ لاہور میں ہیں آپ میرے مہمان رہیں گے. میجر آفتاب نے کہا، ہم بہت مصروف رہے ہیں. آپ کو راوی کے پار پہنچانے کے تقریباً 10-15 روز بعد ہمیں کانگڑا اور چھوٹی چھوٹی پہاڑی ریاستوں سے لے کر کلو تک سے آنے والے قافلوں کی حفاظت پر متعین کر دیا گیا تھا. ان قافلوں میں ایسے لوگوں سے بھی ہمارا تعارف ہوا جنہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہیں. اپنے پہاڑوں اور وادیوں سے نکلنے کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا ہر قدم پاکستان کی منزل کی طرف اٹھ رہا ہے، لیکن جب وہ ضلع گرداسپور کی حدود میں داخل ہو جاتے تھے تو انہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ زمین کا یہ خطہ جسے وہ اپنا وطن سمجھتے تھے ریڈ کلف، ماؤنٹ بیٹن اور ہندو کانگریس کی ملی بھگت کے باعث سیوا سنگھیوں اور سکھوں کے مورچوں میں تبدیل ہو چکا ہے. یہاں قدم قدم پر تباہی اور موت کا ان کا انتظار کر رہی ہے. کیپٹن نعیم بولا، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اگر آپ دیکھتے تو اپنی قوم کی خواتین، بچوں اور بوڑھوں کے علام و مصائب کی داستانوں کے سوا اور کچھ لکھنے کے لیے آپ کو بہت تھوڑی فرصت ملتی. کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی میں زندہ ہوں. کتنے دریا اور نالے تھے جنہیں عبور کرتے ہوئے بعض لوگ اپنے بال بچوں کے ساتھ تندو تیز لہروں کا شکار ہو گئے تھے. کتنے قافلے ہلاک ہوئے تھے جن کا ہمیں کوئی نشان نہیں ملتا. یہ تھکے ہارے لوگ رو بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان میں آواز نکالنے کی سکت نہیں تھی. لیکن جب میں ہلکی ہلکی سسکیوں اور خاموشیوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا تصور کرتا ہوں تو میرا دل پھٹنے لگتا ہے. یوسف صاحب، ہمارا یہ المیہ ہے کہ جن علاقوں پر ہمارا حق تھا انہیں آج ہندو اپنی شکارگاہ سمجھتا ہے اور ہم زندہ رہنے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کیے بغیر زندہ رہنے کا حق نہیں منوا سکتے. ہماری پہلی ذمہ داری یہ سمجھنا اور جاننا ہے کہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن کون ہے، اس کے عزائم کتنے ہولناک ہیں، اس کا منہ پھیرنے کی ذمہ داریوں سے ہم کس طرح عہدہ برا ہو سکتے ہیں. میں خوش ہوں کہ مجھے میجر آفتاب جیسا ایک رفیق مل گیا، ورنہ میرے کانوں نے جو چیخیں سنی ہیں اور جو کچھ آنکھوں نے دیکھا ہے وہ یقیناً ایک انسان کو پاگل کر دینے کے لیے کافی ہے. کبھی کبھی میں یہ سوچا کرتا تھا کہ جب ہم سوچنا چھوڑ دیں گے تو ہمیں ماضی کی کوئی یاد تکلیف نہیں دے گی، لیکن ایک انسان کی یہ کتنی بڑی بدقسمتی یا خوش قسمتی ہے کہ وہ سوچنے کی عادت ترک نہیں کر سکتا. یوسف صاحب، آپ ایک ادیب ہیں اور میں آپ سے انتہائی اہم بات کہنا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ ہمیں زمین ملی ہے لیکن ابھی اپنا گھر ہم نے بنانا ہے جسے دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ یہاں کوئی باشعور قوم رہتی ہے. بھائی کیوں نہیں؟
ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن دیکھو کبھی کبھی وقت گزر جاتا ہے اور ہم ہمیشہ کے لیے وہ باتیں سوچتے رہ جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر ایسی کیا بات ہے؟ یوسف صاحب، آپ ایک ادیب ہیں اور میں آپ سے انتہائی اہم بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں زمین ملی ہے، لیکن ابھی اپنا گھر ہم نے بنانا ہے جسے دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ یہاں کوئی باشعور قوم بستی ہے۔ اپنے گھروں کے نقشے قوموں کے اذہان اور قلوب میں بنتے ہیں اور قوموں کے ذہن ان کے مکتب اور مدرسہ میں تیار ہوتے ہیں۔ جب میں اور ہندوستان سے آنے والی گاڑیوں کا خیر مقدم کرنے والے ان کے اندر زندہ لوگوں کی بجائے لاشیں دیکھا کرتے تھے اور ہر دوسرے اور تیسرے گھر میں کسی عزیز کا ماتم ہو رہا ہوتا تھا، تو یہاں میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں آدھی آدھی رات تک مشاعرے ہوتے تھے اور ان کا کلام سننے والوں کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آتا تھا کہ ہم پر کوئی عبرتناک دور گزر چکا ہے۔ یوسف صاحب، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی ہر کتاب کئی بار پڑھ چکا ہوں اور میں آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ بتانے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ان حالات میں اگر آپ مجھ پر ایسے سادہ آدمی کا مشورہ قبول کر سکتے ہیں تو میں بار بار یہ کہوں گا، اور چیخ اور پکار کا وقت ہے، پوری قوت سے چلائیے اور پوری طاقت سے چیخیے اور اس قدر چیخیے کہ ہزاروں انسان چونک کر آنکھیں کھول دیں اور پھر ان کی آوازیں آپ کی آواز میں شامل ہو جائیں۔ میجر آفتاب نے کہا، مجھے یقین ہے کہ یوسف صاحب ہم دونوں کی نسبت کہیں زیادہ یہ جانتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، اور میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ان کے منہ سے چیخیں نکلیں گی تو ہمیں چاروں اطراف بے شمار حساس لوگوں کی چیخیں سنائی دیں گی۔ ہم یوسف صاحب کو یہ مشورہ نہیں دے سکتے کہ کس وقت انہیں کیا کام کرنا چاہیے۔ یوسف صاحب، کبھی کبھی میں اور نعیم صاحب آپ کے متعلق اس بات پر تعجب کیا کرتے تھے کہ ایک انسان کی خوبی کون سی ہو سکتی ہے جو آپ میں نہیں۔ یوسف نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا ہوں، لیکن جن حالات کا میرا سامنا کر رہے ہیں مجھ سے وہ جو تقاضا کرتے ہیں میں اسے منہ بھی نہیں پھیر سکتا۔ اگر میرا مقدر یہی ہے کہ میں اپنے راستے کے انگاروں پر بھی ثابت قدمی سے چلتا ہوں تو میں کسی جگہ ڈگمگایا یا گرنا پڑنا گوارا نہیں کروں گا۔ چند ثانیے کمرے میں خاموشی طاری رہی، پھر میجر آفتاب نے عبدالعزیز سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، ہم کالج کے طالب علم تھے تو ہم بڑے شوق سے یوسف صاحب کی تقریریں سنا کرتے تھے، لیکن ہمیں چند سال بعد یہ پتہ چلا کہ یوسف صاحب جب اپنی تقریر کے دوران کوئی روح پر قصہ بیان کیا کرتے تھے تو یہ خود ہی اس کا مرکزی کردار ہوتے تھے۔ اس روز جب انہوں نے اپنے قافلے کو چھوڑ کر اچانک واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا تو یہ اتفاق تھا کہ ہم ان سے مل گئے تھے۔ ان کی باتیں بہت مختصر تھیں، لیکن ان کا انداز ایسا تھا کہ یہ اپنے سپاہی ساتھیوں سے کوئی مشورہ لینے کی بجائے اپنا فیصلہ خود صادر کرتے۔ مجھے یقین ہے اور ایسی کئی باتیں ہوں گی جنہیں یوسف صاحب نے غیر اہم سمجھ کر ان کا ذکر تک نہیں کیا ہوگا۔ اب وقت نہیں، ہم کھانا کھاتے ہی یہاں سے امرتسر کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور مجھے ڈر ہے بعض ضروری باتیں رہ جائیں گی۔ پہلی تو یہ ہے کہ آپ مویشی بما 2 خوبصورت گھوڑیوں کے راوی کے پار چودھری عزیز الدین نمبر کے پاس پہنچا دیے گئے ہیں۔ آپ کے آدمی جب چاہیں جا کر انہیں لے آئیں۔ اگر ہم مصروف نہ ہوتے تو ہم انہیں بھی بہت پہلے روانہ کر دیتے۔ اور بھائی صاحب، آپ کا سردار جگت سنگھ ایک عجیب و غریب آدمی ہے۔ وہ چند گھنٹوں کے اندر ہمارا دوست بن گیا تھا۔ جب ہم اس کے گاؤں میں اپنا کام ختم کر کے گرداسپور کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو اس نے ہمیں آپ کے نام ایک خط لکھ کر دیا تھا۔ آپ جلدی سے یہ پڑھ لیں، اگر جواب دینا چاہیں تو بھی لکھ دیں۔ آج کل بذریعہ ڈاک کسی چیز کا ملنا بہت مشکل ہے۔ سردار جگت سنگھ یہ بھی کہتا تھا کہ وہ ایک بہت اچھی نسل کی گائے آپ کو تحفہ بھیجنا چاہتا ہے۔ کیا ہم اسے یہ کہہ دیں کہ آپ نے یہ تحفہ خوشی سے قبول کر لیا ہے، لیکن ایک شرط رکھی ہے کہ ان کے مویشیوں میں سے جو جانور آپ کو پسند آئے وہ آپ رکھ لیں؟ یوسف نے کہا، یہ بہت اچھی بات ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ سردار صاحب میری پیشکش رد نہیں کریں گے۔ چند منٹ بعد یوسف جگت سنگھ کا خط پڑھ رہا تھا۔ سردار جگت سنگھ نے لکھا تھا، سوہنے کاکا جی، آج آپ کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو تمام اچھی باتیں جو میرے دل میں تھی اچانک بھول گئی۔ مجھے یقین ہے کہ کسی دن آپ کی شہرت تمام سرحدوں سے آگے نکل جائے گی اور میں بڑے فخر کے ساتھ آپ کی کامیابیوں کے قصے سنا کروں گا۔ کاکا جی، یہ کوئی فرضی بات نہیں، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ میرا دل یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ جب ایسا ہوگا تو میرے اور بہادر سنگھ کے گھر کا چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی آپ کو سلام کہے گا اور آپ اسے دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ آپ بہت بڑے ہو کر بھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کیا کریں گے کہ آپ ایک عام آدمی سے کسی صورت بڑے نہیں، لیکن پہچاننے والے آپ کو دور ہی سے دیکھ کر پہچان لیا کریں گے۔ اس وقت شاید میری آنکھیں کام نہ کریں، لیکن کسی جگہ 2 آدمیوں کو ایک بڑے آدمی کے متعلق باتیں کرتے ہوئے سن کر ہی میں یہ سمجھ جایا کروں گا کہ وہ بڑا آدمی آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کاکا جی، میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ جیسے آدمیوں کی تعداد زیادہ ہوتی، میرا مطلب ہے جس جگہ وہ
وہ 1 یا 2 لاکھ ہیں، وہاں وہ 50 یا 60 لاکھ سے زیادہ ہوتے تو شہروں اور بستیوں میں کتنا سکھ ہوتا۔ آپ کے مویشی پار پہنچا دیے گئے ہیں اور نمبردار عزیز دین یا تو آپ کے آدمیوں کے حوالے کر دے گا یا خود پہنچانے کا انتظام کرے گا۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا تحفہ اپنی طرف بھی بھیجنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے فوجی دوست یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ تحفہ قبول کرنے پر رضامند ہوئے تو یہ گائے دوسرے مویشیوں کے ساتھ بھیج دی جائے گی۔ بہادر سنگھ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ شاید یہ آپ کی کسی دعا کا اثر ہے کہ وہ تھانے دار بھی ہو گیا ہے، اس کا تبادلہ لدھیانہ میں ہو گیا ہے۔ میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ وہاں اس کے دشمن نہیں ہوں گے۔ سردار منگل سنگھ ایک آدمی تھا، وہ ایک دن آیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اگر میں آپ سے کبھی ملوں تو اس کا سلام بھی کہہ دوں۔ کاکا جی ان حالات میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ مجھے آپ سے دور ہو جانے کا بہت دکھ ہے۔ کسی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا تو ایک عام سی بات ہے، لیکن جدائی کے ساتھ انسانوں کے درمیان پریم کے بندھن بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کاکا جی جو کچھ ہماری طرف سے آپ کی قوم کے ساتھ ہوا ہے اس کا مجھے بہت دکھ ہے اور مجھے یقین ہے کسی دن بہت سے لوگ یہ دکھ محسوس کریں گے، لیکن وقت اتنا آگے جا چکا ہوگا کہ ان کے لیے ماضی کی کسی غلطی کی تلافی کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ کاکا جی میری عمر کے آدمی کو زندہ رہنے کا ایک ہی فائدہ ہے، اگر وہ اچھے لوگوں کے لیے کچھ اور نہ کر سکے تو مرتے وقت ان کے لیے اچھی دعا ہی کر سکتا ہے۔ کاکا جی میں آپ کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں، بھگوان تمہیں اور تمہارے عزیزوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ کے جو لوگ مارے گئے تھے ان کا مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان میں سے کسی کے ساتھ میں نے باتیں کی تھی لیکن سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک مرد اٹھ جاتا ہے جہاں سنسان ہو جاتا ہے، اور آپ کے خاندان کے متعلق تو میں نے یہ سنا تھا کہ ان میں سے پورے 11 قتل ہو گئے تھے۔ کاکا جی بہت سی باتیں ہیں جو خط میں لکھنا مشکل ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ قلم پکڑتے ہوئے میرا ہاتھ کانپتا ہے۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم ایک بار پھر گاڑی پر سفر کر رہے ہوں، سفر بہت لمبا ہو، راستے میں ایسے بے شمار واقعات پیش آئیں کہ جب یہ سفر ختم ہونے کے قریب آئے تو ہم دوست بن چکے ہوں۔ کاکا جی بڑی سادہ سی خواہش ہے، لیکن اس دنیا میں یوں ہی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ انسان کو ہمیشہ کسی نیکی کا صلہ ملتا ہے، زیادہ نیکی ہو تو زیادہ صلہ ملتا ہے۔ فقط آداب، آپ کا بابا جگت سنگھ۔ تھوڑی دیر بعد مینیجر آفتاب اور کیپٹن نعیم یوسف کے خاندان کسی دوسرے آدمیوں کے ساتھ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد میجر آفتاب نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ کے آدمی دریا کے اس پار چودھری عزیز دین نمبردار کے پاس پہنچ گئے تو مویشی اسی وقت ان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ شاید وہاں ہمارا کوئی آدمی آپ کی مدد کے لیے موجود ہو، دوسری صورت میں یہ بھی مال مویشی چودھری عزیز دین چند میل دور گاؤں میں پہنچا دے گا جہاں پولیس کی چوکی موجود ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا بھی کوئی آدمی اس سے تعاون کے لیے موجود ہوگا۔ یوسف نے کہا، میجر صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اتنا کچھ کھونے کے بعد ہم نے مویشی کے مسئلے کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن لائل پور کے ایک چک میں پہنچ کر ہمارے خاندان کے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہم نے اپنی گائے بھینسوں کے بغیر نہ تو دودھ کی ضرورت پورا کر سکتے ہیں اور نہ اپنے بیلوں کے بغیر کھیتوں میں فصلیں کاشت کر سکتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، موٹر یہاں پہنچا دینے کے لیے میں اپنی طرف سے اور اس سے زیادہ چچا عبدالعزیز کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی طرف سے اس لیے کہ موٹر ان کی تھی اور میں صرف ضرورت کے وقت استعمال کیا کرتا تھا، اور اب بھی ایسا نظر آتا ہے کہ میں ضرورت کے وقت استعمال کروں گا۔ دوست بعد میجر آفتاب اور کیپٹن نعیم کا کار میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے۔ عبدالعزیز نے غور سے موٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا یوسف، مجھے ہرگز یہ امید نہ تھی کہ آپ کے دوست نہ صرف موٹر کو یہاں پہنچا دیں گے بلکہ پہلے سے بھی بہتر حالت میں پہنچائیں گے۔ مجھے اب بیگم صاحبہ کے والد کو فون کر کے ان کے پرانے ڈرائیور کو یہاں بلانا پڑے گا اور اس کے رہے سہے نقص دور کرنے کے لیے اسے ورکشاپ بھیج دوں گا۔ جب یہ ٹھیک ہو کر بالکل نئی بن جائے گی تو اسے شادی کے تحفہ کے طور پر بیٹی فہمیدہ کو پیش کر دیا جائے گا اور یہ تمہارے استعمال میں رہے گی۔ یوسف نے کہا، لیکن چچی جان کو بھی تو اس کی ضرورت ہوگی اور انہیں تکلیف دینے کی بجائے میں ذاتی کار خریدنے کے لیے 2 سال مزید انتظار کر سکتا ہوں۔ اگر میں ایک کتاب اور لکھ لوں تو 1.5 سال میں کار میرے پاس ہوگی۔ عبدالعزیز نے کہا، اس بات کا فیصلہ تمہاری چچی جان ہی کریں گی۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی صورت یہ پسند نہیں کریں گی کہ اس نے اپنی لاڈلی بھتیجی کو جو تحفہ دیا ہے اسے رد کر دیا جائے۔ اب آئیے ذرا بیگم صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اپنا تحفہ رد کیے جانے پر کیا محسوس کریں گی۔ صحن سے فہمیدہ کی آواز سنائی دی، چچی جان، چچا جان، تحفہ بلا کون رد کر سکتا ہے؟ عبدالعزیز نے جواب دیا، بیٹی یوسف کو کچھ تذبذب میں ہے۔ چچا جان یہ میری وجہ سے تذبذب میں ہوں گے۔ چچی جان کا تحفہ میں ایک مدت سے قبول کر چکی ہوں اور میں اسے دنیا کی بہترین کار پر ترجیح دوں گی۔ عبدالعزیز نے کہا، بیٹی یوسف صاحب کے دوست اسے بہتر حالت میں واپس لائے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں سے کوئی نقص باقی نہ رہے۔ تم اپنی چچی سے کہو کہ وہ اپنے بابا جان کو یہاں فون کر کے ڈرائیور کو منگوا لے تاکہ وہ کار ورکشاپ میں لے جائے۔ فہمیدہ بولی، چچا جان وہ فون کر چکی ہے۔ کب؟ چچا جان جب اندر یہ اطلاع پہنچی تھی کہ فوج کے افسر ہماری کار لے آئے ہیں تو چچی جان نے پہلے شکرانے کے نفل پڑھے تھے، پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ابا جی کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ ابا جی وہ کار جو میں فہمیدہ کو دینا چاہتا تھی
ہندوستان سے واپس آ گئی ہے۔ جی واپس لانے والے یوسف صاحب کے وہی فوجی دوست ہیں جنہوں نے نسرین کو دریا عبور کرنے میں مدد کی تھی اور پھر زخمی حالت میں لاہور پہنچایا تھا۔ اب کار پہلے سے بہتر معلوم ہوتی ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اس میں معمولی سا بھی نقص نہ رہے اور اس طرح رنگ کر دیا جائے کہ بالکل نہیں معلوم ہو۔ انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ڈرائیور بھی پہنچ جائے گا اور میں ہدایت بھی کر دوں گا کہ سارے خراب یا گھسے ہوئے پرزے تبدیل کر دیے جائیں۔ میں خود بھی ورکشاپ جاؤں گا۔ پھر فہمیدہ نے یوسف سے مخاطب ہو کر پوچھا، تو اب تو کوئی آپ کو اعتراض نہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اب تو میں یہ محسوس کروں گا کہ جب میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ میں دنیا کی بہترین کار خرید سکوں گی تو بھی میں یہ کار تبدیل نہیں کروں گا۔ اگر دینے والے کے خلوص اور پیار سے اس کے تحفے کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو میری نگاہ میں یہ کار دنیا کی بہترین کار ہوگی۔ چچا جان، میں آپ کو اور آپ کی چچی جان کا شکر گزار ہوں۔ عبدالعزیز مسکرایا۔ بیٹا، جو چیز پیار سے دی جائے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا۔ زندگی میں بعض اوقات بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ سوچ رہا تھا کہ تمہیں ایبٹ آباد پہنچانے کے لیے مجھے کسی کار مانگنا پڑے گی اور بیگم صاحبہ کبھی یہ گوارہ نہیں کریں گی کہ میں ان کے والد کے سوا کسی اور سے کار کے لیے کہوں۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ انہوں نے کوئی کار یہاں بیچ دی تو پھر وہ واپس نہیں لیں گے، بلکہ مجھے پریشان دیکھ کر ہنس پڑی تھی اور اس نے کہا تھا کہ جب کوئی معاملہ میرے اور ابا جی کے درمیان ہو تو آپ کو کوئی دخل نہ دیا کرے، ہم ایک دوسرے کو بہت سمجھتے ہیں۔ اور یہ بائی دس قیاس نہیں کہ جب یوسف، فہمیدہ، نسرین ایبٹ آباد جانے کا فیصلہ کریں گے تو چند گھنٹے پہلے ابا جی کی بہت اچھی کار یہاں پہنچ جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ان سے دوسری کار لینے کی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی۔ فہمیدہ بولی، چچی جان، جب آپ مہمانوں سے باتیں کر رہے تھے تو مظفر آباد سے ڈاکٹر کمال الدین کا فون آیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں ہر دوسرے ہفتے جمیل صاحب سے ملنے جایا کرتا ہوں اور ٹیلی فون پر ان سے اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ وہ آپ کو بہت سلام کہتے ہیں۔ ان کے نون کی تھوڑی دیر بعد چچا جمیل کا فون آیا تھا کہ یوسف صاحب کو تاکید کرو کہ 1 ستمبر تک ایبٹ آباد ضرور پہنچ جائے، کیونکہ 3-4 دن بعد جہاد کشمیر کے لیے ایک اہم جلسہ ہوگا اور بعض معروف لیڈر وہاں تقریریں کریں گے۔ میں نے چائے کی دعوت اور یوسف صاحب کے چند قدردانوں کو بھی بلایا ہے۔ میں نے انہیں یہ خبر سنا دی تھی کہ اپنی آئندہ کتاب ایبٹ آباد آ کر لکھیں گے اور میرے پاس ٹھہریں گے۔ اس پر کسی نے پوچھا تھا کہ یوسف صاحب سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میں نے جواب دیا تھا، یوسف صاحب میری بھتیجی کے شوہر ہیں۔ اگر ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہ ہوتا تو بھی میرے بہترین دوست ہوتے۔ پھر یوسف صاحب کے متعلق بہت سی باتیں ہوئی۔ ایک پروفیسر نے کہا کہ جہاد کشمیر کے سلسلے میں بڑا اہم جلسہ ہو رہا ہے۔ ہماری جوان نسل یوسف صاحب کی بہت دلدادہ ہے۔ اگر وہ اس جلسہ میں حصہ لے سکے تو ہمارے مقصد کو بڑی تقویت ملے گی، اور یوسف صاحب کو یہ کہہ دیجیے کہ وہ ضرور آئیں، کیونکہ میں اس بات کی ذمہ داری لے چکا ہوں کہ آپ مجاہدین کشمیر کے سلسلہ میں شرکت کے لیے پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے نسرین سے بھی بات کی تھی۔ یوسف نے پوچھا، تو بیگم صاحبہ آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ فہمیدہ بولی، میں اس کے سوا کیا جواب دے سکتی تھی کہ یوسف صاحب جہاد کشمیر سے دلچسپی رکھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ ہم انشاءاللہ 3 ستمبر سے پہلے ہی یہاں چل پڑیں گے۔ چچی جان نے بھی اس سے چند باتیں کی تھی اور پھر اسے اپنے ابا جان کو فون کیا تھا کہ یوسف صاحب کو اگلے مہینے کی ابتدا میں ایبٹ آباد پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے جہاد کشمیر کے سلسلے میں ایک جلسہ میں تقریر کرنی ہے۔ ان کا جواب آیا تھا کہ ڈرائیور آج ہی ورکشاپ میں پہنچا دے۔ اگر مجھے پورا اطمینان نہ ہو کہ کار 100% ٹھیک ہے تو میں اپنی کار بھیج دوں گا۔ 1 ستمبر کی صبح فہمیدہ اور نسرین چچا اور چچی کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ فہمیدہ چچی سے مل کر کار میں بیٹھ گئی، لیکن نسرین تذبذب کی حالت میں کبھی چچا اور کبھی چچی کی طرف دیکھ رہی تھی، بلکہ اس بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ نسرین بولی، چچی جان، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ چچی جان نے آپ کو یہ حکم تو نہیں دیا کہ آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں؟ اس کے ساتھ پھر دیکھیں کیا ہو جاتا ہے۔ 1 ستمبر کی صبح فہمیدہ اور نسرین چچا اور چچی کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ فہمیدہ چچی سے مل کر کار میں بیٹھ گئی، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہوتی گئی۔ 1 ستمبر کی صبح فہمیدہ نسرین چچا اور چچی کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ فہمیدہ چچی جان سے مل کر کار میں بیٹھ گئی، لیکن نسرین پریشانی کی حالت میں کبھی چچا اور کبھی چچی کی طرف دیکھ رہی تھی، بلکہ اس بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ اس کے بعد نسرین بولی، چچی جان، نسرین بولی، چچی جان، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ چچا جان نے آپ کو یہ حکم تو نہیں دیا کہ آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں؟ بلکہ اس نے جلدی سے آنسو پونچھ کر عبدالعزیز کی طرف دیکھا۔ عبدالعزیز مسکراتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، آپ بلا وجہ دیر کر رہی ہیں۔ جب یوسف جیسے بیٹے اور فہمیدہ اور نسرین جیسی بیٹیاں سفر پر جا رہی ہوں تو آپ ان سے جدا نہ ہونا، چاہے ان کی کار میں جگہ بھی ہو تو آپ کو آرام سے ان کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے۔ بلکہ اس نے کہا، مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ سب کے ذہن میں کوئی ڈرامہ رچا ہے، مجھے تیاری میں صرف 5 منٹ چاہیے۔ نسرین نے ان کا بازو پکڑ کر کار کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، نہیں چچی جان، آپ کو 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایبٹ آباد پہنچ کر آپ
جس چیز کی ضرورت محسوس کریں آپ کو میرے اور آپا فہمیدہ کے سوٹ کیسوں میں مل جائے گی۔ بلقیس نے مڑ کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا میں 1 ہفتہ سے زیادہ نہیں ٹھہروں گی اور ہر روز سونے سے پہلے آپ کو فون کر لیا کروں گی۔ عبدالعزیز نے کہا بیگم صاحبہ آپ مزید وقت ضائع نہ کریں ورنہ جمیل کو چائے پینے کے لیے دیر تک آپ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ کی پسند کے کچھ بسکٹ بھی سامان کے ساتھ رکھوا دیے ہیں۔ بلقیس نے کار کے قریب جھک کر نسرین سے کہا میری ہوشیار بیٹی جب تمہیں یہ معلوم تھا کہ میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں تو تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ آپا فہمیدہ کو اگلی سیٹ پر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ اور یوسف تم کیا سوچ رہے ہو؟ یوسف نے جلدی سے آگے بڑھ کر اگلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا اور فہمیدہ پچھلی سیٹ سے نکل کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بلقیس نے پیار سے نسرین کو اپنے ساتھ بھیجتے ہوئے کہا ہوشیار لڑکی تمہیں میری چیزیں رکھوانے کا کب خیال آیا تھا؟ رات سونے سے پہلے چچی جان اور تمہارے چچا جان کو معلوم تھا تم میرا سامان رکھوا رہی ہو؟ انہیں معلوم نہیں تھا چچی جان لیکن میں نے انہیں بتا دیا تھا، اس لیے بتا دیا تھا کہ ان کا رد عمل معلوم کیے بغیر مجھے یہ اطمینان نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ واقعی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ نہ جا سکیں اور پھر میرا مذاق اڑایا جائے۔ بلقیس بولی بیٹی دیکھو جب میں مغمون کھڑی تھی تو کبھی تمہاری شریر آنکھیں اور کبھی تمہارے چچا کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہوگی کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں گی۔ یوسف نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا چچی جان اگر کوئی بات نہ ہوتی تو میں 1 منٹ بعد یقیناً چچا جان سے کہنے والا تھا کہ آپ کو چند دن ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے۔ اچانک باہر سے کار کا ہارن سنائی دیا۔ نسرین چلائی بھائی جان روکیے آپا امینا اور بھائی منظور آ گئے ہیں۔ منظور نے اچانک کار روکنے کے بعد اسے چند قدم پیچھے ہٹا لیا اور منظور اور امینا اپنی کار سے اتر کر قریب آ گئے۔ منظور نے کہا یوسف بھائی ہم نے نماز پڑھنے کے بعد اچانک آپ کے پاس آنے کا پروگرام بنایا تھا۔ امینا کا خیال تھا کہ کار کے بغیر آپ کو سفر میں تکلیف ہوگی۔ میں نے آپ کو فون پر بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہم اپنی کار کے حوالے کرنے آ رہے ہیں لیکن آپ کا نمبر مصروف تھا۔ امینا آپ کے لیے راستے میں کھانے کی کوئی چیز تیار کروا رہی تھی۔ جب دیر ہو گئی تو ہم نے آپ کی طرف بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ اب آپ کو راولپنڈی کا رخ کرنے سے پہلے ہمارے گھر کا چکر لگانا پڑے گا۔ آپ وہاں سے کھانا اٹھاتے ہی چل پڑیں، صرف 8 سے 10 منٹ کا فرق پڑے گا۔ بلقیس نے کار سے اتر کر امینا کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا بھائی تم نے یہ کیسے خیال کیا کہ میں نے روانہ ہونے سے پہلے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ انہیں راستے میں بھوک لگے گی؟ میں ان کے ساتھ چند دن کے لیے ایبٹ آباد جا رہی ہوں ورنہ میں انہیں رخصت کر کے آپ کے ساتھ چل پڑتی اور تمہارے باورچی کے لذیذ کباب بڑے شوق سے کھاتی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دونوں ہمارے ساتھ ہی چل پڑو؟ چچی جان اس دعوت کا شکریہ لیکن ہم چند دن بعد آئیں گے اور میں آپ کے ساتھ کاغان کی خوب سیر کروں گی۔ بیٹی تم دونوں کو آنا چاہیے، فہمیدہ نے کہا۔ چچی جان جب امینا کی کوئی بات کرتی ہے تو وہ میاں بیوی دونوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ امینا کسی دن منظور بھائی کو یہاں چھوڑ کر خود ایبٹ آباد پہنچ جائے گی۔ امینا بولی امینا بہن میں کار کی پیشکش کے لیے تمہاری شکر گزار ہوں۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ یوسف اور نسرین جو کار دریائے راوی کے کنارے چھوڑ آئے تھے وہ اچانک ہمارے پاس پہنچ گئی ہیں۔ امینا نے غور سے کار کی طرف دیکھا۔ میں یہ کیسے مان سکتی ہوں کہ یہ کار وہی ہے جو بھائی یوسف بے تحاشا بھیگا کرتے تھے؟ یہ تو بالکل نہیں معلوم ہوتی ہے، اتنا بھگانے کے باوجود ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ کچھ تو ان فوجی دوستوں کی مہربانی ہے جن کے پاس وہ یہ کار چھوڑ آئے تھے اور کچھ لاہور کی ورکشاپ کا کمال ہے جس نے رنگ و روغن سے اس کی شکل بدل دی ہے۔ نسرین بولی آپا امینا کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ آپ 1 منٹ کے لیے کار ہمارے راستے سے ہٹا لیں اور ہم نکل جائیں؟ اور وہ سب ہنس پڑے اور امینا نے کہا شہزادی بہن اس کوتاہی کے لیے میری معذرت قبول فرمائیے۔ نسرین بولی نہیں آپا میں نے تو نہیں کہا کہ آپ نے کوئی کوتاہی کی ہے لیکن آپ شاید بھول گئی تھی کہ جب تک آپ کی کار کا راستہ روکے ہوئے ہے ہم آگے نہیں جا سکتے، اسی لیے تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کار پر سائیڈ پر رکھ لیجئے۔ دیکھو بہن آپ ہمارے پاس کب آؤ گی؟ امینا نے جواب دیا انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے پاس ہوں گی لیکن میری خواہش تھی کہ آپ ہمارے ساتھ چلتی کیونکہ امینا ان کی ہر بات مانتی ہے لیکن کبھی کبھی بغیر تیاری کے ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا بہن فکر نہ کرو، میں اپنی تیاری کے بعد کچھ دن بعد ہم دونوں میاں بیوی آپ کے پاس ہوں گے۔ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ وہ پھر گاڑی کو سائیڈ پر لگانے لگے۔ لگاتے لگاتے انہوں نے پھر سے کہا کہ دیکھو ہمارے گھر میں جو کھانا آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے اسے کون لے کے جائے گا؟ آؤ پہلے ہمارے ساتھ آئیں اور وہ کھانا اٹھائیں اور پھر جیسے چاہیں جس وقت چاہیں اپنے راستے کے لیے اپنے منزل کی طرف نکل پڑیے گا۔ اب یہ گاڑی تو ہم آپ کے لیے لے کے آئے تھے لیکن خوش قسمتی دیکھیے کہ آپ کو گاڑی اپنی ہی گاڑی مل گئی، آپ کو کسی سے گاڑی بھی مانگنی نہیں پڑی۔ لیکن ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو کسی سے گاڑی مانگنی پڑے، اسی لیے میں نے اور امینا نے منصوبہ بنایا کہ یہ گاڑی آپ کو دے دی جائے اور آپ جب واپس آئیں گے تو پھر آپ سے یہ گاڑی اگر آپ اسے تحفہ کچھ سمجھ کر قبول کر لیں گے اور اگر آپ نہیں قبول کریں گے تو پھر ہم اسے واپس لے لیں گے۔ لیکن آپ شاید یہ بھول گئی تھی کہ جب تک آپ کی کار کا راستہ روکے ہوئے ہیں ہم آگے نہیں جا سکتے۔ اچھا خدا حافظ، جب تک ایبٹ آباد سے تمہارا یہ فون نہیں آتا کہ تم بخیریت پہنچ گئی ہو میں
آپ سب کے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ چچی جان، اگر نسرین بھول جائے تو آپ ہمیں فون کر دیجئے گا۔ نہیں بیٹا، نسرین کیسے بھول سکتی ہے، ہم خود فون کیا کریں گے اور اپنی حال ضرور بتایا کریں گے۔ اور ویسے بھی آپ جانتی ہو کہ نہ تو نسرین آپ کو بھول سکتی ہے اور نہ ہی فہمیدہ، اور پھر آپ کا بھائی یوسف بھی آپ لوگوں کو نہیں بھول سکتا، اور آپ کی چچی کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی فون نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب آپ لوگ اپنے راستے پر چل پڑیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔